وہ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ جو ہے سابقہ آپ کے کولیگ جو ہیں خاص طور پر پنجاب میں سابقہ انٹیریئر منسٹر آئی پی پی کا وہ حصہ ہیں، وہ یہ فرما رہے ہیں کہ بلے کا نشان اگر نہ ہوگا تو اس کا ہمیں فائدہ ہوگا. تو آپ کے نزدیک بلے کا نشان ہونا چاہیے اور اس کے اندر ظاہر پی ٹی آئی ایک جماعت ہے، کوئی اور لوگ اس کو لیڈ کریں جو باہر ہیں جیل کے اندر نہیں ہے تو ان کو چانس ملنا چاہیے. آپ کیا دیکھ رہے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں، خواہشات انسان کی بہت ساری ہوتی ہیں. مین پرپوزز گاڈ ڈسپوزز. انسانوں نے بہت سارے پلان بنائے ہوتے ہیں. اینڈ آف دا ڈے اللہ کو پتا ہوتا ہے پلان کی ایگزیکیوشن کس طرح ہونی. تو کیا کوئی کینڈیڈیٹ سامنے آئے گا؟ مجھے نہیں لگتا. ٹھیک ہے جی. آگے پولیٹیکل سیناریو کیا بننے جا رہا ہے وہ ہمیں بیوروکریسی سے ڈائریکشن لے لینی چاہیے. میں حسن کی اس بات سے بالکل اگری کرتا ہوں کہ جب ہوا کا رخ مڑے، ووٹر سپورٹر پیچھے ہو یا نہ ہو، اگر بیوروکریسی کا رخ بدل گیا ہے تو آپ سمجھ لیں ڈائریکشن بھی اسی طرف ہے. اور یہ کوئی ہر چیز سیزنل ہے. اس ملک کے اندر ڈی آئی ایس کبھی آپ پہ لگے گا پھر اتر جائے گا، جو میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں. لیکن یہ بتائیے گا فیصل صاحب کہ جو چیئرمین تحریک انصاف ہیں، جو مجھے اسیسمنٹ ہے، کیونکہ میں مینلی تو کورٹ رپورٹنگ ہی کی ہے اور جو ان کے مقدمات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے یہ میرا انالیسز ہے، یہ میری اسیسمنٹ ہے کہ جو ان کے معاملات ہیں وہ تو مجھے کوئی سال سے پہلے ابھی بھی، یعنی میں پہلے سال بولا تھا 2-3 ماہ پہلے اگست میں کہا تھا، لیکن آج میں پھر کہتا ہوں، یعنی ابھی سمجھ لیں کہ 31 ہے تو نومبر آ گیا، یعنی ابھی بھی مجھے 1 سال تک مزید وہ باہر آتے دکھائی نہیں دے رہے. لیکن صاحب سب سے پہلی امپورٹنٹ چیز یہ کہ کیا قانونی شکنجے میں خان صاحب آئیں گے؟ آ گئے ہیں. فیصلے بالکل سامنے ہیں، ریٹن آن دا وال ہیں. نومبر دسمبر میں فیصلے بھی ہو جائیں گے، نااہلی بھی ہو جائے گی، الیکشن کا وہ حصہ نہیں بن سکیں گے. اس میں دو رائے نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اور یہ پروسیس ہے، اس پروسیس سے سب گزرے ہیں اور اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی معافی تلافی. یہ ٹیلرڈ کیسز نہیں ہیں، یہ ٹیلرڈ کیسز، یہ آرگینک کیسز ہیں. 9 مئی کا جو واقعہ ہے، سائفر کا جو کیس ہے، 2+2 کیس ہے. ٹھیک ہے. اب پرابلم ساری ہماری یہ ہے کہ ہم نے ایسے کیسز پہلے بھی دیکھے ہیں اور ان کی چیزیں بھی ہوتے ہوئے ہم نے دیکھی ہے. دیکھیں کوئی بھی چیز حرف آخر دنیا میں نہیں ہے نا، صرف اللہ کی ذات ہے. تو ہم نے بہت ساری چیزیں دیکھی ہیں ایسی. ہمارا ماضی بھرا ہوا ہے ان چیزوں کے اندر. ہم نے اغوا ہوتے ہوئے جہاز بھی دیکھے ہیں، ہم نے اینٹ سیٹ بجانے والے بھی دیکھے ہیں، ان کو واپس آتے ہوئے دیکھا ہے، اقتدار میں آتے ہوئے دیکھا ہے، جیلوں میں جاتے ہوئے دیکھا ہے، جہازوں سے باندھ کے واپس جاتے ہوئے دیکھا ہے، ایگریمنٹ کر کے واپس آتے ہوئے دیکھا ہے. تو آتے ہوئے تو بہت کچھ دیکھا. اگر ماضی کو میں دیکھوں تو میرے لیے کوئی سرپرائز چیز نہیں ہوگی. لیکن اگر میں حقیقتاً اگر اب یہ کہہ رہے ہیں جو بات کہہ رہے ہیں، کچھ کیسز ہیں جس میں 9 مئی جیسے اس میں سائفر ہے، اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے، گنجائش ہی نہیں اس کے اندر، انچ بھی نہیں گنجائش. باقی کیسز کے اندر ٹھیک ہے ڈیلے ہو سکتے ہیں ان کی، لیکن یہ اگر آپ کہیں کہ ڈسکوالیفیکیشن کینڈیڈیٹ ہوں گے، میں نہیں سمجھتا. باقی اللہ کو زیادہ بہتر پتا ہے. لیکن میری انالیسس پولیٹیکل یہ ہے کہ آئی ڈونٹ سی ہم کنٹیسٹنگ دی الیکشنز اور دا پارٹی. جو صاحب بات کر رہے تھے الیکشن دیکھ ہی نہیں رہا. جی جو صاحب آپ کو بات کرنا چاہ رہے ہیں. میں نے کہا میں ان کے بغیر جن کو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ کیس بھی بڑے پکے ہیں اور ان کو تو مار کے ہی باہر پھینکا جائے گا، تو میں کہہ رہا ہوں ان کے بغیر نہ الیکشن ہونے ہیں تو نہ ایسی کوئی صورتحال ہے. ذرا دیکھتے جائیں. چلیں جو صاحب یہ تو جو فیصل بٹر صاحب نے ساری باتوں کا بیان کر دیا ہے کہ ہم نے دیکھا بالکل صحیح فرمایا انہوں نے کہ جی وہ جو جہاز کے ہائی جیکنگ کا کیس تھا وہ بھی صاحب کے سامنے ہے. وہ خدابیہ پیپر مل کا کیس آپ کو یاد ہوگا فیصل بٹر صاحب، وہ بھی آپ کے سامنے ہے. پھر اس کے بعد یہ جو تالی سے تالی بجانے والی آپ نے بات کی وہ بھی ہمارے سامنے. تو گاڈ ڈسپوزل بجانے والی بات کی. اور ابھی جو بات ہے نا وہ تو ہو گئے کہ وہ جو نا ماضی کے قصے ہو گئے. ابھی تو کیس جو ہے وہ بڑا ٹھوس کیس ہے. یہ وہ والے پلانٹڈ کیسز نہیں ہیں جن 9 مئی والے کیسز اور سائفر والے مقدمات جو ہیں یہ آپ اس کو مطلب لائٹ نہ لیں، کیونکہ ہائی کورٹ نے جو ان کی کواشمنٹ کی اپلیکیشن تھی اس کو میرٹ کے اوپر دیکھا ہے اور دیکھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ کواشمنٹ نہیں بنتی اور یہ بھی کہا ہے کہ یہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ بادی نظر میں اس پر لاگو ہوتا ہے. تو ہائی کورٹ کی جانب سے جب یہ بات آئی ہے تو یہ بڑی سنجیدہ بات ہے. یہاں پر اس کیس میں بظاہر بچت جو ہے وہ ناممکن دکھائی دے رہی ہے چیئرمین تحریک انصاف کی اور شاہ محمود قریشی صاحب کی. دیکھیے میرا گمن صاحب اس پہ ایک اور بھی ہے کہ دیکھیں آپ نے پرائم منسٹر ہاؤس سے پھانسی کے پھندے پہ بھی چڑھتے ہوئے دیکھا ہے لیڈرز کو، اور جیل سے پریزیڈنٹ ہاؤس آتے ہوئے بھی دیکھا ہے. تو ہم نے سارے قصے دیکھے ہوئے. مطلب اگر ہم سیاسی منظر نامے کو ایکسپلین کرنے سے پہلے اگر اپنی عمر کے تقاضے کو ایئرلی اگر دیکھیں گراف کو تو ہم نے وہ سب کچھ دیکھے جو آپ ایک مووی میں نہیں دیکھ سکتے. تو ہم نے دیکھا ہے اور دعا سے چل رہا ہے، پاکستان میں چلتا رہے گا انشاءاللہ.
اس میں چیزیں ٹھیک کریں گے. آپ جیسے لوگ, ہمارے جیسے لوگ توسط سے آپ لوگوں کے چیزیں بڑھائیں گے. آج ینگ بلڈ سامنے آ رہا ہے, بٹ میں پھر کہوں گا علی محمد خان صاحب کو ضرور کہ وہ اپنی سمت کو واپس ری چیک کریں, کریکشن موڈ میں. آئی ایم ریئلی ڈس اپوائنٹڈ کہ وہ اس جیسا شخص ٹرانسپیرنسی کے لیے کس کے پاس گیا, اور کیا 2018 کے الیکشن ٹرانسپیرنٹ تھے؟ تو سوال جواب ہے نو. تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے صحیح تھے, آپ کے صحیح؟ نہ پہلے صحیح تھے, نہ بیچ میں صحیح تھے, نہ آگے صحیح ہوں گے, نہ اس کے آگے صحیح ہوں گے, کیونکہ ایڈمنسٹریشن, ڈی سی, پولیس, میکینزم, آر اوز سب سیاسی پولیٹیکل پارٹیوں کے بچے ہیں. یہ بھرتی کرتے ہیں سپاہی اور آئی جی پہ اس کو ریلیز کرتے ہیں. تو یہ پاکستان کا بدقسمتی ہے. عوام کو ایجوکیٹ کریں گمن صاحب آپ اور چودھری صاحب, اور عوام اگر ایجوکیٹ ہو گئی تو مسئلہ ختم ہو جائے گا. عوام نہیں ایجوکیٹ ہو گئی تو میں اور آپ کتنے بھی چیختے رہے, ہمیں پسند ہو نہ پسند ہو, پھر وہی بریانی اور موڑے.